سورہ الانبیاء شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑے ہوئے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل ہی کھیل میں سنتے ہیں۔ دل ان کے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ظالم آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی بشر ہی ہے تم جیسا؟ کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کی طرف جا رہے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کا الجھاؤ ہے، بلکہ اس نے خود یہ گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے تو وہ ہم پر کوئی نشانی لے آئے۔ جیسے پچھلے رسول لایا کرتے تھے، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی۔ جب انہوں نے نشانی دیکھی تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے ان سے پہلے بھیجے بس مرد ہی جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور ہم نے ان کو نجات دی، اور جسے ہم چاہیں، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ مت بھاگو اور واپس جاؤ اپنی عیش و عشرت کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ انہوں نے کہا، آئے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے، اور یہ ان کی فریاد رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کچل دیا۔ اور ہم آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو جھوٹ کے خلاف پھینکتے ہیں، تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، اور تم پر افسوس ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو بھی اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ بس اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اس سے سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور وہ سوال کیے جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو، اپنی دلیل لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور مجھ سے پہلے والوں کی بھی، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، بس وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں رحمن نے اولاد بنا لی ہے، پاک ہے وہ، بلکہ وہ سب عزت والے بندے ہیں۔ وہ اس کے کلام میں پیش قدمی نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں۔ ہم ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ ان کے ساتھ نہ ہل جائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنائے،
اور وہ اس کی نشانیاں سے منہ موڑتے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو بھی سب ایک مقررہ وقت تک گردش کرتے ہیں۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو اس کے زیر پکارتے ہو۔ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں؟ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہ سن سکیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہ دے سکیں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی تمہیں خبردار کرنے والا ایسے خوب واقف نہیں جیسا کہ اللہ۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز سزاوار حمد۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ تم صرف ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، اور نہ ہی زندہ اور مردے برابر۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے، اور تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو میری سزا کیسی تھی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو ہم نے اس سے پھل لگائے جنہیں تم کھاتے ہو، اور ہم نے اس میں کھجور کے درخت بھی پیدا کیے جن کے خوشے تہا بتہ ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ جو کسی حد تک ایک جیسے اور کچھ مختلف بھی ہیں۔ ان کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پھل دیتے ہیں، اور ان کے پکنے کو۔ بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، نہ وہ خود اپنے لیے نقصان یا نفع کے مالک ہیں، اور نہ ہی وہ موت، زندگی یا دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ صرف ایک جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر کچھ اور لوگوں نے مدد کی، بس انہوں نے ظلم اور جھوٹ بولا، اور کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، بس وہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ کہہ دو اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کا بھید جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ خبردار کرتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم محض ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو، دیکھو وہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بھٹک گئے اور راہ نہیں پا سکتے۔ کتنے ہی نبی ہم نے تم سے پہلے بھیجے، اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور اولاد بھی تھی، اور کسی نبی کو یہ اختیار نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم تمہیں وہ کچھ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا تمہیں پہلے وفات دے دیں، تو تم پر صرف پہنچانا ہے اور حساب ہمارے ذمہ ہے۔ اس واقعے میں آپ کو کون سی بات دل کو چھو گئی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔